بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ بیت اللہ اس دنیا میں سب سے پہلا اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کی تعمیر کا حکم دیا تو آپ فلسطین میں تھے۔ فلسطین سے آپ مکہ معظمہ آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملے اور بولے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل فوراً بولے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس طرح حکم دیا ہے آپ اسی طرح کیجئے۔ آپ نے پوچھا تم بھی اس کام میں میری مدد کرو گے نا؟ جی کیوں نہیں کروں گا، انہوں نے فوراً کہا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس ابھرے ہوئے ٹیلے کے ارد گرد ایک گھر بناؤں۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اس سمت میں اشارہ کیا۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر بیت اللہ کی بنیادیں رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور آپ ان کو لگاتے جاتے، یہاں تک کہ تعمیر اونچی ہو گئی۔ اب آپ کو کسی پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی، چنانچہ ایک پتھر اٹھا کر لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے، اب پھر تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر ان کو دیتے اور آپ ان کو لگاتے جاتے۔ یہ کام کرتے جاتے اور دعا کرتے جاتے، اے ہمارے رب ہماری خدمت قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تعمیر کی وہ جنت سے آیا تھا، اور وہ پتھر ساتھ ساتھ اونچا ہوتا جاتا تھا۔ یہ پتھر آج بھی بیت اللہ میں موجود ہے۔ اس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ بیت اللہ کے طواف کے بعد اس کے نزدیک 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جس جگہ موجود تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی جگہ موجود تھا۔ 17 ہجری میں زبردست سیلاب آیا، اس کی وجہ سے یہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور کعبہ شریف کی دیوار کے پاس آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لائے، آپ نے اس پتھر کو پھر اسی جگہ رکھوا دیا۔ اب اسے سیدھا پگھلا کر زمین میں جام کر دیا گیا ہے تاکہ ہلے جلے نہیں۔ خلیفہ مہدی عباس کے دور میں اس میں شگاف پڑ گیا تھا۔ مہدی عباس نے اس پر سونے کا پتھرہ چڑھوایا تاکہ ٹوٹنے سے محفوظ رہے۔ اس کے ارد گرد شیشے کا ایک خول ہے، پہلے یہ نظر نہیں آتا تھا، اب شیشے کے خول کی وجہ سے سب اسے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محنت کا اندازہ لگائیں۔ اس وقت جدید سہولتیں تو حاصل تھی نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہاڑوں سے پتھر اٹھا کر لاتے تھے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ خالی ہاتھ پہاڑوں پر چڑھنا اترنا ہی کس قدر مشکل کام ہے، پھر درمیان میں فاصلہ بھی تھا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعمیر کے کام کا تجربہ تو تھا نہیں، اس لیے اس کام میں خوب مشقت تھی، لیکن انہیں جو مزہ آ رہا تھا اس سے وہی واقف تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اب آپ حج کا اعلان کریں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار بھلا میری آواز کہاں تک پہنچے گی، کتنے لوگ اسے سنیں گے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ہمارے حکم کی تعمیل کرنا آپ کا کام ہے اور لوگوں تک آپ کی آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اس وقت سے حج کی ابتدا ہوئی۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج کے لیے بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، مقام ابراہیم پر 2 رکعات پڑھتے ہیں، صفا اور مروہ کے چکر کاٹتے ہیں، اپنا دنیاوی لباس اتار کر کفن نما لباس اوپر لے کر یعنی احرام کی 2 چادروں میں ننگے سر غلاموں کی طرح اللہ کے دربار میں اپنی حاضری کا اعلان کرتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاجی لوگ منا، مزدلفہ اور عرفات میں اپنا سامان خود اٹھا کر مزدوروں کی طرح چلتے پھرتے ہیں، شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم ملتے ہی آپ ابی خبیث پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور حج کا اعلان فرمایا۔ حدیث میں ہے کہ جس نے اس آواز پر چاہے وہ پیدا ہو چکا تھا یا ابھی پیدا نہیں ہوا تھا اور عالم ارواح میں تھا، اس اعلان پر لبیک کہا وہ حج ضرور کرتا ہے۔ جس نے 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرے گا۔ مطلب یہ کہ جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی ہی مرتبہ حج کرے گا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 یا 200 سال کی عمر پائی تھی۔ وفات کے بعد آپ کے دونوں صاحبزادوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو قصبہ خلیل الرحمن میں دفن کیا۔ آپ نے 3 شادیاں کیں۔ تیسری بیوی کا نام خطورہ تھا۔ آپ نے ان سے حضرت سارہ کے انتقال کے بعد نکاح کیا۔ حضرت سارہ سے آپ کے یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تیسری بیوی خطورہ سے بھی آپ کے یہاں 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ وفات سے پہلے آپ نے اپنی ساری اولاد کو جمع کر کے ان سے فرمایا، میرے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے دین چن کر دیا ہے، تم ہرگز نہ مرنا مگر اسلام پر۔ اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں۔